بالکل یہ اسی لیے ان کی ویکسینیشن ہے کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگتی ہیں یا یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. جان لیوا ثابت ہو سکتی اور بچوں کو ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں اگر کسی. اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے پہلے کورونا تھا, مثال دیتا ہوں پھر میں اس ویکسین کی طرف آتا ہوں. جب کورونا کی ویکسین نہیں تھی جی تو بندے کو نزلہ زکام ہوتا تھا, ڈائریکٹ اس کا 3 دن میں پھپڑا آدھے سے زیادہ ختم اور اس کی آکسیجن سیچوریشن 70% اور ہفتے بعد اس کا جنازہ. اتنی یہ جان لیوا تھی. اب جب اس کی ویکسین آ گئی جس نے لگا لی, اب کورونا اس کو ابھی بھی ہوتا ہے لیکن ایک نزلہ زکام کھانسی سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ ایک ہرڈ امیونٹی ڈیولپ اس نے کر لی, اس ویکسین نے اس کو ہیلپ کی. اس کی باڈی پہلے سے اس وائرس کو جانتی ہے لیکن یہ چالاک وائرس ہے, کبھی شکل بدل کے آتا ہے تو پھر اپڈیٹڈ ویکسین بوسٹر ڈوزز لایا عمل طے ہوا. بڑوں نے سوچا کہ یار یہ تو ایک سے نہیں ہو رہا, پھر دوسری ڈوز لگی, پھر بوسٹر ڈوز لگی, تو مثال دی. اسی طرح اب ٹی بی ہے, ٹپے دیکھ جس کو کہتے ہیں, ہماری پاکستان کی نیشنل ڈیزیز ہے, ہماری پہچان ہے ٹی بی. تو اس ٹی بی کی وجہ سے جو ہے تو اب جس کو ویکسین نہیں لگی اس کے سینے میں پیپ ہو جاتا ہے, اس کے پھیپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں, اس کی چھاتی میں ٹیوبز لگ جاتی ہیں, اس کی ہڈیوں تک ٹی بی چلی جاتی ہے, اس کا پیٹ پانی سے بھر جاتا ہے, اس کے گردوں میں, اس کے پتوں میں, اس کی یہ سپلین میں, تلیوں میں ٹی بی پھیل جاتی ہے, بدن کے خون میں اس کی ٹی بی پھیل جاتی ہے. لیکن جس کو ویکسین لگی ہوتی ہے اس کے پھیپڑے میں کہیں کونے میں پڑی ہوتی ہے, اس کو کچھ نہیں کہتی. ہمارے پاکستان میں تقریباً ہر بندے کے پھیپڑے میں ٹی بی کا جراثیم ہے, تقریباً. لیکن چونکہ ہماری ویکسین ہو چکی ہے اور ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہے, اس لیے اس وائرس کو, اس بیماری کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. لیکن بچوں کا دفاعی نظام تو کمزور ہوتا ہے. بچوں کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے, اس لیے بچوں میں ٹی بی زیادہ ہوتی ہے جن کو ویکسین نہیں لگی ہوتی. ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے کہ اس سے پہلے بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ پہلے مہینے کسی خالہ آنٹی نے چوما ہو اور سانس جو ہے نا اپنے پھیپڑوں کی ساری ٹی بی اس کے اوپر پھینک دے چومتے ہوئے, تو وہ ٹی بی اس بچے کو دوسرے مہینے بھی خراب کر سکتی ہے. اس لیے کیا لایا عمل طے ہوا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوا پہلے ہفتے کوشش کرو کہ اس کو ویکسین لگاؤ. ہفتے والے دن اس لیے لگائی جاتی ہے کہ مہنگی ویکسین ہے, مشکل سے ایک بار کھل جائے تو پھر اس کا تھوڑی دورانیہ ہوتا ہے, کچھ گھنٹوں میں اس بوتل کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو ایک بوتل میں 30-40 بچوں کی ڈوز ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے سارے ہفتے کا دن ایک طے کر دیا تاکہ مریض جمع ہو, بچے جمع ہو اور ویکسین ضائع نہ ہو. تو اسی طرح ٹی بی ہے, اسی طرح خسرہ ہے, میزلس, جس بچے کو ویکسین بچہ ماں کے پیٹ سے جو ہے 7-8 ماہ تک ماں کے دودھ سے اور ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ دفاع لایا ہوتا ہے میزلس کا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میزلس کا خطرہ 8-9 مہینے کے بعد ہے تو اس کی ویکسین کو 9ویں مہینے پہ کر دیا. اچھا. اسی طرح ڈپتھیریا ہے, تشنج ہے, پرٹوسس ہے, جو کالی کھانسی وغیرہ جس کو لوگ کہتے ہیں, یہ 6 ہفتے سے 10ویں ہفتے 14ویں ہفتے. ساتھ میں نمونیا کی جو 2 ویکسینز لگتی ہیں بچوں کی, دونوں کولوؤں پہ لگاتے ہیں. تقریباً یہ ٹوٹل 5 قسم کی حفاظت ان 3 انجیکشن سے ہو جاتی ہے, جس کے بعد بچوں کو تھوڑا بخار بھی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ویکسین کسی بچے کو نہ لگے تو وہ نمونیا تو بچے کی جان لے لے, لیکن چونکہ یہ ویکسین لگ جاتی ہے تو بچے کا دفاع اس کو تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہے. تو اگلی بار جب خدا نہ خواستہ اس بچے کو وہ نمونیا جراثیم ہٹ کرتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے, تو بدن تیار ہوتا ہے, کیونکہ بدن کو دفاع جراثیم کے خلاف بنانے میں کم سے کم 21 دن چاہیے ہوتا ہے. اگر آج میں نے اس کو ویکسین لگائی تو اگلے 21 دن میں بدن کا دفاع اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتا ہے, اور 21 دن کے بعد کمزور ہو جائے. 21 دن کے بعد وہ دفاع بن جاتا ہے. 21 دن کے اندر نہیں بنا ہوتا ٹوٹل. مسلسل جسے لانگ ٹرم امیونٹی کہتے ہیں. پھر کچھ بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ پھر بدن کو ایک ریمائنڈر دینا ہوتا ہے. کچھ کے مہینوں بعد ہوتا ہے, کچھ کے سال بعد ہوتا ہے. جیسے 6 مہینے پھر وہی دفاع, ایک ریمائنڈر مہینے بعد پھر کہ بھائی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ایک بار پھر دیکھ لو, یوزلی بیاہ ہو گئی. ویسے تو اسلام میں ایک بار دیکھنے کی گنجائش ہے نا, لیکن یہ دلہن نے ہم بدن کو 3 بار دکھاتے ہیں, 6 ہفتے بھی, 10ویں ہفتے بھی, 14ویں ہفتے بھی, کہ 3 بار دیکھ لیں اور پوری طرح اس کو سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی طرح چالاکی کر کے تمہارے بدن کے اندر کہیں سے بھی گھسے, اس کو پہچاننا ہے, یہ دشمن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے خسرے پہ آتے ہیں. خسرے کا ایک ڈوز 9ویں مہینے لگتا تھا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یار پھر بھی خسرے کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, ویکسین لگ جاتی ہے پھر بھی بچوں کو خسرہ ہے, میزل سے اسپتال وارڈ بھرے ہوئے, کیا وجہ ہے؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ چونکہ یہ وائرس اتنا اسٹرانگ ہو گیا, پھر انہوں نے اس کے خلاف بوسٹر ڈوز کا. انہوں نے دیکھا کہ جن بچوں کو ہو رہی ہے ان کی عمر اکثر 18 مہینے, 16 مہینے, 20 مہینے, 21, تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید 15 مہینے پر ایک ڈوز اور لگانی چاہیے. ایک بوسٹر ڈوز انہوں نے لگا دیا. 15 مہینے پہ بچوں کو بوسٹر ڈوز میں ایک ایکسٹرا ڈوز جو ہے, ایک ایکسٹرا ڈوز ان کو لگا دی جاتی ہے تاکہ بدن کے دفاعی نظام کو تھوڑی ہیلپ آؤٹ ہو سکے. تو یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ لائے عمل طے ہوتا رہتا ہے. ہماری تو چونکہ وسائل محدود ہیں,
یہ وہ ویکسینز ہیں جو ہم افورڈ حکومت پاکستان اور WHO اور انٹرنیشنل فنڈرز کے کولیبریشن سے جو بہت خطرناک جان لیوا ہیں وہ ہم. اس کے علاوہ اور بھی ویکسینز ہیں جو والدین اپنے پیسوں پر خرید کے لگا سکتے ہیں. اس میں یہ بچوں کو یہ ہیضے کی بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے 2 دن میں بچہ بالکل بے دم ہو جاتا ہے, وہ پیٹ کا جراثیم جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی کوئی ویکسین, روٹا وائرس اس کی ویکسینز ملتی ہیں, اگر بچوں کو وہ پلا دی جائیں یا لگا دی جائیں تو بچے کا پیٹ کا درد, پیٹ کی تکلیف بھی بہت تھوڑی اس کا تکلیف دے کے اس کو ختم کی جا سکتی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی ویکسین ہیں جو پیسوں پہ خرید کے بچوں کو لگائی جا سکتی ہیں. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسوں پہ لے کے ضرور لگائیں.